اللہ یہ قرآن رحل پہ سجدہ ہے، میرا آخری جملہ ہے اور توجہ سے سنبھالیے گا. وہ قرآن کہاں سجدہ ہے؟ وہ کہاں سجدہ ہے؟ پیارے آقا حضرت علی کو سلا کر خود کو پہنچے ابو بکر کے دروازے پر. ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل میں پوچھنے بیٹھ گیا. ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے. ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ لے کے جا رہے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، چڑھائیاں چڑھ رہی ہیں، غار شور کی چڑھائیاں. غار میں پہنچے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے، اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھا. اب ایڑیاں رکھ کر غار صاف کر کے سوراخوں کو بند کر کے ابو بکر نے رحل کھولی. ابو بکر نے رحل کھولی. حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر اس رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی. رحل پر سورہ والضحیٰ کھولی. ابو بکر دیکھنے لگا، دیکھتا ہی چلا گیا. ابو بکر، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ابو بکر پڑھنے لگا. مجھ سے پوچھ تو عرض کروں، کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کبھی واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے، کبھی ما زاغ البصر پڑھ رہا ہے، کبھی الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں پڑھ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کا ماتھا پڑھ رہا ہے، کبھی یاسین کے دانت پڑھ رہا ہے اور بڑے مزے لے کر. ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے ہولے ہولے پڑھتا ہوں نا، دیکھ تو اللہ کا قرآن کہتا نہیں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. لو جی میرا آخری جملہ ہے اور آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا. ڈر گئے ہو کہ کتابوں میں بھی نہیں، خطابوں میں بھی نہیں، اور ہوگا بھی ٹھیک. یہ جلدی میں نے اس لیے کہہ دیا نا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ کتابوں میں بھی نہیں، کتابوں میں بھی. اور جبریل نے بھی آنا چھوڑ دیا. لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوگا جسے دل میں مزہ آئے لیکن وہ پھر بھی بخیل بن کے بیٹھا رہے. پیارے آقا کا فرمان ہے بخیل کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے. بخیل بندے کو جنت کی، اور اس سے بڑا بخیل کیا ہوگا جو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے. تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ لا سکے، پھر اللہ ہی ہے. وہ ان میں سے ہی پھر ہے جو کہتا ہے اب اور کیا دوں، جان تو دے رہا ہوں. اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے. میں جملہ عرض کر رہا ہوں حضرات، توجہ، میں آخری جملہ ہے بس. پھر اس کے بعد کیونکہ رات بڑی مختصر سی ہے اور سحری کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی. حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں. 3 دن. وہ بھی توجہ سے سنیں جو جلسے نہیں سنا کرتے. حضور غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 راتیں. یہی آج تک سنا، یہی سنایا کہ ابو بکر دیکھتا رہا. 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے. ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں، میرے مہربان آقا تو وہ ہیں، میرے رحیم آقا تو وہ ہیں، میرے رؤوف آقا تو وہ ہیں جو غلام کو کہیں پیالہ پہلے تو پی. یہاں آقا نے کیسے برداشت کر لیا؟ ابو بکر تو بیٹھا رہے، میں سویا رہوں. ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جو صحابی سے پوچھتے تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں گوشت بنا رہا ہوں. تو کیا کر رہا ہے؟ میں برتن صاف کر رہا ہوں. آپ کدھر کو چلے؟ آقا فرماتے ہیں آپ یہ کام کرو، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم خندق کھود رہے ہو، میں بھی کھودتا ہوں.
تم نے پتھر باندھ رکھا ہے پیٹ پر، میں نے بھی 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، تم بھی کام کرو، میں بھی۔ ارے میرے کریم آقا تو وہ ہیں جن کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہے سواری پہ اب تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں آقا نے کیسے برداشت کیا؟ ابو بکر تو بیٹھا رہ، میں سویا رہوں، ایک دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات۔ ارے کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے، کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ قاضی کو اگلا جملہ کہنے دے، حضور سوئے ابو بکر دیکھے، ابو بکر سوئے حضور دیکھے۔ ارے اور جملہ کہنے دے، اب حضور سوئے ابو بکر پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے۔ حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور۔